جو اسٹوڈنٹ طالب علم آپ کے مدرسے میں داخل ہونے کے لیے آتا، آپ اس کے کمرے میں پانی کا لوٹا بھروا کے رکھ دیتے، صبح دیکھتے اگر لوٹے کا پانی استعمال ہوا ہے تو اسے داخل مدرسہ فرما لیتے، اسے اپنے طلباء میں شامل کر لیتے۔ اگر وہ لوٹا پانی کا بھرا ہوا پڑا ہے تو آپ ارشاد فرماتے تو نے خاک مجھ سے سبق لینا ہے، میں تمہیں کیا پڑھاؤں گا، تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نفل پڑھنے کے لیے تہجد پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہے، جہاں میں تجھے اپنے مدرسے میں داخل نہیں کروں۔ ان کا معیار سلیکشن یہ تھا، ہمارا معیار سلیکشن کچھ اور ہو چکا ہے۔ دوستو سب سے پہلے صوفیاء کی بارگاہ سے یہی اللہ اس کے رسول کی سچی پکی محبت ملتی ہے، جب تک یہ نہ ہو تو کوئی چیز بھی کام کی نہیں ہے۔ تو بار یہ کہہ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے دعا فرمائی اللہ مبارک لنا فی شامنا و یمننا، یا اللہ ہمارے شام کو بھی برکت عطا فرما اور ہمارے علاقے یمن کو بھی برکت عطا فرما۔ پھر نجد کے لوگ اٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ فی نجدہ، آپ سرکار علیہ السلام خاموش رہنے کے بعد تیسری مرتبہ میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ بتا دیا، صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 351 اور حدیث نمبر 990، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، مسند امام احمد حنبل کے اندر بھی ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے لیے نجد کے لیے دعا نہ فرمائی، جلال میں آ کر ارشاد فرمایا تم کہتے ہو نجد کے لیے دعا کرو مگر یاد رکھو ہنالک زلزال ہو، یاد رکھو لفظ ہے، اور اسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی راوی ہیں، اس کی روایت کرنے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہنالک زلازل والطاعون ویطلع بہا قرن الشیطان، یہ نجد کا وہ علاقہ ہے جہاں سے زلزلے اٹھیں گے، فتنے اٹھیں گے، اور یہاں یہ جگہ قرن شیطان، شیطان کا ٹولہ یہاں سے نکلے گا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اس نجد کو کہہ رہے ہیں، نجدیوں کو کہہ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ دعا فرمائی، نجد کے لیے نہیں دعا فرمائی، اس لیے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ یاد رکھو یہ جو لوگ ہیں، یہ جو علاقہ ہے، اس کے لیے میں کیسے دعا رحمت کروں جبکہ اس علاقے سے میرے دین کو تباہ کرنے والے نکلیں گے، زلزلے اٹھیں گے اور میرے دین کے فتنے اٹھانے والے لوگ یہاں سے نکلیں گے اور دین کو نقصان پہنچانے والے لوگ نکلیں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرن شیطان ہوں گے، جو شیطان کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا یہ سنت پر بھی عمل کرنے والے ہوں گے، فرض بھی پڑھنے والے ہوں گے، نماز بھی پڑھنے والے ہوں گے، قرآن پاک بھی پڑھنے والے ہوں گے، حج بھی دینے والے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دینے والے ہوں گے، نظام خلافت کو بھی ماننے والے ہوں گے، مگر یہ خوارج ہوں گے، یہ خارجی ہوں گے، حرورہ کے علاقے کے ہوں گے، یہ میرے گستاخ اور بے ادب ہے، یہ ان کی نمازوں پر نہ جانا، ان کے روزوں پر نہ جانا، یہ وہ لوگ ہیں اوپر سے نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، مگر اندر میری محبت نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے جس کے دل میں، جس کی عبادت کے اندر میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے، میں اس عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں ان کی نمازوں پر نہ جانا، یہ نماز بھی پڑھیں گے اور بڑے بڑے الحان کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے، بڑے سجود کریں گے، مگر ان کی تلاوت پہ نہ جانا، دین ان کے، ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، یہ سب کچھ ان کے حلق سے اوپر اوپر رہے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے حرورہ کی جانب دمشق کی طرف، اسی طرح مشرق کی جانب نجد کے علاقے سے حرورہ کا آگے دمشق کے پاس علاقہ ہوتا ہے، وہ حرورہ سارا خارجیوں کا علاقہ ہے، اور آج بھی خارجی موجود ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خارجی موجود ہے، یہ ٹولہ موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واضح فرما دیا قرن الشیطان، وہاں سے شیطان کا ٹولہ نکلے گا، فرمایا وہ ان کی نمازوں پر نہ جانا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے حرورہ کے اندر ان خارجیوں کو قتل کے لیے بھیج دیا، ان لوگوں کو، خارجیوں کو قتل کے لیے بھیجا۔ صحابہ کرام ان کو قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب اندر جا کے دیکھا جھانکے خیمے میں نماز پڑھی، بڑی لجاجت سے، بڑی چاہت سے، ایسے گردن گھما کے نماز پڑھ رہے، بڑی خوشحالی کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں ٹھٹک کے ہم باہر آ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا حکم آ گیا ہے، اہلی شیر خدا یہ کیا فرمایا، ہم تو کئی ولیوں کے پاس آ گئے ہیں۔ بات سمجھیں،
غور کیجئے گا، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہیں بھیجنے میں غلطی تو نہیں ہوگی، ہم تو ان کی باتیں دے کر یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، بھئی نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، بڑی خوشحالی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کہیں غلطی تو نہیں ہوگی۔ مگر صحابہ کرام فرماتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، آپ کا فرمان ہمیں یاد آ گیا، آپ کا فرمان ہمیں یاد آ گیا کہ وہ لوگ دیکھو گے حرورہ کے خارجی، دمشق کے وہ لوگ جو خارجی ہوں گے وہ قرآن پاک بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے اور نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، روزہ بھی دیں گے، پورے دین کے کامل عمل کرنے والے ہوں گے، مگر فرمائے میری محبت سے خالی جب دیکھو عمل کر دے۔ آپ فرماتے ہیں ایمان یاد اس کو طے کر دیا کیا آپ کے فرمان، ورنہ ہم ان کو عبادت عادت کی وسلم کی تقدیر میں عشق رسول کبھی بھی، اور پھر سروے کا کنٹینیو ہوئے کتاب ایمان کے اندر جلد 1 صفحہ 72 اور حدیث نمبر 52 کے اندر ارشاد فرمایا کالا راس الکفر نہ والمشرق، کہ مشرق سے کفر کا سرا نکلے گا، انہی خارجیوں کی طرف اشارہ کیا، کفر مشرق سے کفر کا سرا نکلے گا۔ ادھر قرن الشیطان فرمایا متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ اب یہ نہ سمجھے ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں یہ حدیث ہے ضعیف ہوگی، ضعیف ہوگی۔ میں آپ کو ضعیف کا بھی حوالہ دیتا ہوں۔ یہ جو آپ مسح کرتے ہیں نا، مسح کرتے ہیں نا، کسی بھی مسلک کا بندہ ہو مسح کرتا ہے، یہ احکامات میں آتی بات، مسح کرنا وضو کے اندر احکامات کے اندر ہے، یہ ساری ضعیف حدیث ہے، یہ ساری ضعیف حدیث ہے۔ ضعیف حدیث پر احکام سمجھ کر عمل کیا جا رہا ہے، حکم سمجھ کے عمل کیا جا رہا ہے۔ کوئی بھی بندہ نماز پڑھتا ہے مسح کرتا ہے، مگر یہ ضعیف حدیث ہے، کوئی متفق حدیث نہیں ہے، کوئی مرفوع حدیث پاک نہیں ہے، بخاری مسلم کے اندر نہیں ہے، مگر ضعیف حدیث ہونے کے باوجود ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک مثال زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ دو، مگر پوری تفصیل ایکسپلینیشن کیسے زکوٰۃ دینی ہے، کس کس مال پہ زکوٰۃ دینی ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کس کس کو دینی ہے، کون کون مستحق ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہے، اس کی ضوابط کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے، کتنا پرسنٹیج دینی ہے، یہ سارے کے سارے ضعیف حدیثوں میں ملتے ہیں۔ ہم ضعیف حدیث پر عمل کر کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ تو جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور محبت کی بات ہے تو ضعیف ہو چاہے جیسی ہو، ہم تو آمنا و صدقنا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کی شان کے متعلق بات ہو تو آپ ضعیف حدیث کی بات کرتے ہیں، میں تو مرفوع حدیث بیان کر رہا ہوں، اس وقت میں مرفوع حدیث پاک بیان کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں قرن الشیطان اور راس الکفر، کفر کا سرا وہاں سے اٹھے گا۔ نبی پاک نے قرن الشیطان کیوں کہا؟ شیطان کی بات کی ہے۔ اب آپ غور کریں، ایک ذوالخیسرہ تمیمی ہوا ہے، میں نے پہلے تفصیل کے ساتھ بتایا تھا۔ ذوالخیسرہ تمیمی بہت بڑا منافق تھا وہ مسلمان، تھوڑا سا کرتا چلا جاؤں، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، اس کے اندر وہ بیٹھا تھا۔ اب مال غنیمت کس کو ملتا ہے؟ مسلمانوں کو ملتا ہے۔ اس وقت پتا چلا جو بیٹھے تھے سارے مسلمان تھے، صحابی تھے، سارے صحابی تھے۔ مال غنیمت ہمیشہ مسلمانوں میں تقسیم ہوتا ہے، غیر مسلم تو اس میں ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، آپ نے جس کو جیسے چاہا عطا فرمایا، جیسے چاہا، کیونکہ کوئی جنگ کے اندر بہت بہادری سے کام کرتا ہے، سرکار اس کو زیادہ عطا فرماتے ہیں، کوئی ذرا میری طرح سست ہوتا ہے کو کم عطا فرمایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہماری سوچ کے برابر نہیں ہو سکتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تو وہ کہتا ہے اے دل یا رسول اللہ کے رسول انصاف کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ظالم اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور انصاف کون کرے گا؟
کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے سارے غیب کے خزانوں کی چابیاں عطا کی جاتی ہیں، سارے خزانے مجھے عطا فرمائے جاتے ہیں، میں اللہ کی رحمت تو اللہ کے خزانوں کا امین ہوں، اللہ کے احکامات کا امین ہوں، میں اگر عدل نہیں کروں گا، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ اس کا سر تن سے جدا کر دے۔ فرمایا نہیں کرو، کیوں؟ اس کے قبیلے سے نسل سے لوگ چلیں گے، اس کی نسل سے لوگ چلیں گے اور وہ آخر تک قیامت تک جائیں گے اور آخر میں ان کا ملاپ دجال کے ساتھ ہوگا، یہ دجال سے متعلق ہوں گے۔ اور خالد بن ولید بھی اس کو ارشاد فرماتے ہیں، فاروق اعظم نے دوسری دفعہ پھر بندہ اٹھا کہنے لگا اتقوا اللہ یا رسول اللہ سے ڈریے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم، اگر میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں تو اور کون ڈرنے والا ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمائے کہ اس کو قتل کر دیں، تو وہ بندہ ذوالخیسرہ تمیمی اس کا نام تھا، کیا حدیث پاک کے اندر صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ذوالخیسرہ تمیمی اٹھا اور وہ اس مجلس سے نکلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے جرأت کے ساتھ، میری بات غور سے سنیے گا، پشت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے پیٹ کر کے جرأت کے ساتھ مجمع سے جا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفت اس کو پہچانو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچانو، نوٹ اٹ، اس کو دیکھو، اس کو حلیے کے دیکھو، اس کو پہچانو، اس کو مارو نہیں، یہ جا رہا ہے، اس کو پہچانو، یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، اس کو مارنا نہیں، اس کی نسل چلے گی۔ کیوں؟ ذاک الحق ان الباطل کان زہوقا، جب تک باطل اوپر آیا نہیں اور حق چھایا نہیں پتہ نہیں چلتا۔ شیشہ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر مٹی لگ جاتی ہے، دھندلا ہو جاتا ہے، پھر کپڑا پھیرتے تو وہ صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب حق نکھرتا ہے تو جب تک باطل نہ آئے حق نکھرتا نہیں ہے۔ حق کے نکھرنے کے لیے بھی باطل کا چھانا، باطل کے بادل ضروری ہوتے ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس کو مارو نہیں، یہ باطل چلے گا، اس کو ختم نہیں کرو، مگر عرفت اس کو پہچانو، اس کی پہچان کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر صحابہ کرام نے غور کیا وہ کیسا تھا، وہ 6 نشانیاں حدیث پاک فرمایا اس کو پہچانو، مارو نہیں، اس کی پہچان کرو۔ میں کیا پہچان نشانیاں؟ سر سے بال نہیں ہیں اڑے ہوئے، سر منڈا۔ اس کے ضمن میں ایک اور حدیث پاک عرض کرتا چلا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گئے، انہوں نے قرآن پاک کی سورت نازعات، مرسلات، ان سورتوں کی تفسیر پوچھی کہ فاروق اعظم ان کی تفسیر کیا ہے؟ اب فاروق اعظم مزاج شناس رسول ہیں، اب وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے۔ آپ کے خیال ذہن میں گیا کہ یہ تو جو مشرک لوگ ہیں نا، منافق بظاہر مسلمان، وہ اس طرح بار بار یہ ان صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ فاروق اعظم وہ کہنے لگے مجھے ان صورتوں کی تفسیر بتائیں۔ فاروق اعظم فرمانے لگے ذرا سر سے کپڑا اٹھاؤ۔ یہ سوال اور جواب دیکھے کیا ہے، سوال کیا ہے، جواب کیا ہے؟ سوال تو پوچھ رہے ہیں مجھے قرآن پاک کی تفسیر بتاؤ، فاروق اعظم فرماتے ذرا سر سے کپڑا ہٹاؤ۔ اور سرکار یہ کیا ہے، اس میں اتنا ڈفرنٹ یہ کیا ہے، سوال کیا ہے، جواب کیا ہے؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فرمانے پر اس نے سر سے اپنی ٹوپی اٹھائی، اوپر بال تھے، فرمایا خدا کی قسم آج اگر تیرے سر پہ بال نہ ہوتے میں تجھے قتل کر دیتا۔ شک پڑ گیا تھا کہ یہ منافق ہے، تو پتہ چلا ذوالخیسرہ تمیمی کی 6 صفتیں حدیث پاک بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو، یہ وہ بندہ ہے جو منافق ہے، میری بارگاہ کا گستاخ، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو پہچانو۔ اس شیپ کے بندے قیامت تک چلیں گے اور جہاں جہاں جائیں گے یہ فتنے پھیلائیں گے۔ سر منڈا، پیشانی ابری ہوئی، 2 داڑھی اپ ٹو دس سائز لمبی، اور یاد رکھ لیں داڑھی سنت، یہ بالکل اس طرح ایک مشت پر یہ رکھنا بھی سنت کے خلاف۔ تھوڑی تھوڑی داڑھی یہ فیشنی داڑھی ہوتی ہے، پوری داڑھی ایک بس، اس کے بعد یہ 4 انگل پھر آگے سے کٹوا دینی، اپ ٹو دس جانے دو، وہ سکھوں کی نشانی۔ مشابہت، نبی پاک نے مشابہت سے منع فرمایا ہے، جو سنت طریقہ ہے وہ داڑھی مبارک رکھے، اس کی داڑھی یہاں تک لمبی گھنی داڑھی، 3 نشانیاں، اور چوتھی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، اور پیشانی باہر،
اور چھٹی پنڈلیوں کے اوپر تیمبدیہ شلوار پنڈلیوں کے برابر بڑے اوپر کر کے یہ 6 نشانیاں بتائیں. میں بڑے آپ کو محبت کے ساتھ میں تنقید نہیں کرتا مگر اصلاح کے لیے بتاتا ہوں. میرا کسی پر کوئی تنقید کا مقصد نہیں ہے مگر سچے سچے مذہب کی ترجمانی کرنا یہ ہمارا حق بنتا ہے. سچی سچی بات بتانی چاہیے بلکہ میں تو محبت کے ساتھ اس پر سوچنے کی سب مسالہ کے فکر کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں. اگر یہ سچی باتیں ہیں قرآن و حدیث کے مطابق باتیں تو پھر اپنی ضد اور ڈھیٹ پن چھوڑ دیں سچے طریقے پر آ جائیں. یہی سچا سچا طریقہ ہے. یہ آپ جو ٹانگیں چوڑی کر کے دیکھے کبھی کھڑے لوگ ٹانگیں چوڑی کر کے اس طرح کھڑے کہتے ہیں جی شیطان آ جائے گا. شیطان تو آپ کے آر پار سے گزر ہے پہلے ہی. اتنا سارا محراب اور بارڈر تو پہلے بنا دیا. ادھر سے ٹانگ ملا رہے ہیں ادھر سے پاؤں ادھر ملا رہے ہیں. شیطان نہ گزرے جو درمیان سے گزرا ہے وہ کدھر جائے گا. بات سمجھے نا. اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں نے بے شمار کتابوں کا مطالعہ کیا. کبھی کسی نبی کبھی کسی رسول کبھی کسی اللہ کے ولی کبھی کسی فقیر کبھی کسی صحیح نمازی نے کبھی بھی اس طرح ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہو کسی بھی کتاب میں لکھا ہو. اگر آپ نے پڑھا تو مجھے بتا دے میں نے نہیں پڑھا. میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بندہ بڑے سے بڑا محدث مفکر عالم دین کہلانے والا اس طرح چوڑی ٹانگیں کر کے مجھے کہیں بھی نماز ثابت کر دے ہم اپنا مسلک چھوڑ دیں گے. تمہارا مسلک اختیار کریں پوری بے شمار پورا. یہ ادب الوہیت کے خلاف ہے اللہ کے ادب کے خلاف ہے. آپ کسی دنیا کے حاکم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کس طرح ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ تو حاکم الحاکمین ہے. یہ اللہ کا ادب ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی ہے. اس طرح کر کے کھڑنا سینہ چوڑا کر کے ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا ہونا یہ اللہ کی بارگاہ کے ادب ہے خلاف ہے ادب کے. ایسی بات مت کرو ادب کے خلاف مت. اور ان میں سے بڑے بڑے لوگ ڈی سی کے سامنے ایس پی کے سامنے ڈی آئی جی کے سامنے جاتے ہوں گے. مجھے کوئی بندہ ایس پی ڈی سی کے سامنے اس طرح ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا ہو کر دیکھنا ثابت کر دے میں مان لوں گا. یہ ظاہری حکمرانوں کے سامنے ڈپٹی کمشنر ایس پی صاحب آئی جی پریزیڈنٹ کے سامنے کھڑے ہو تو تمہارے سانس بند آ جائے. اس حاکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو تو اکڑ کے کھڑے ہو. یہ کہاں کا ادب ہے. اللہ کا ادب ہے کہ آج جی کے ساتھ کھڑے ہو حاکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو. یہ تو نیچرل کے بھی خلاف ہے یہ تو فطرت کے بھی خلاف ہے. ضد مت کرو جو سچا سچا طریقہ وہ اختیار. صحابہ کرام نماز ادا فرماتے خدا کی قسم ارشاد فرماتے پرندے آپ کے سروں پر آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اس طرح آج چیز کے ساری محبت اور سکوت کے ساتھ نماز ادا فرمائے پرندے سمجھتے کہ یہ درخت ہے ان کے سروں پہ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے. اس کو ادب الوہیت کہتے ہیں اس کو نماز کہتے ہیں. تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھو اس کو پہچانو. اور جب وہ نکل کے گئے صحابہ کرام نے پہچانا اور یہ ساری نشانیاں حدیث پاک میں موجود ہیں. ادب ادب سب سے پہلا ادب ہے اور ان لوگوں نے ادب کر کے دکھایا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کر کے دکھایا ہے. صحابہ کرام جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ادب کا ہی مظاہرہ کیا کرتے. وضو فرماتے ہیں تو بچا ہوا پانی اٹھا کے اپنے چہروں پر مل رہے ہیں. آؤ حدیث بخاری مسلم شریف ساری حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھ لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے وضو کا پانی نیچے صحابہ کرام گرنے نہیں دیتے اپنے ہاتھوں پر مل کر اپنے چہروں پر مل رہے ہیں. اور جس کو ہاتھ لگانا پانی نہ ملتا وہ صحابی دوسرے صحابی کے ساتھ ہاتھ ملا کے اس سے جو تری ملتی اس سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. یہ کیا ہے ادب ہی تو ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا ادب ہے ہاتھ ملاتے آکڑ کے نہیں دونوں ہاتھوں سے ملا المصافحۃ الیدین دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملائے مصافحہ کرے یہ ادب ہے یہ عجزی انکساری ہے. بندہ عاجز ہے اللہ اکبر صرف اس کی ذات ہے. تو صحابہ کرام نے ادب ہی کر کے دکھایا اور کیا چیز کر کے دکھائی ہے.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ جب میں وضو کرتا ہوں تو پانی کے قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، ناک مبارک صاف کرتا ہوں یہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، جب میں بال کترواتا ہوں تو منہ مبارک نیچے گرنے نہیں دیتے۔ کیا وجہ، ایسا کیوں کرتے ہو؟ رب نے یہ نہیں فرمایا میں نے نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے ان کے بچے ہوئے پانی کو سنبھال کے رکھو، وضو کے پانی کو سنبھال کے رکھو، ناک مبارک کے ڈھیٹ کو سنبھال کے رکھو، منہ مبارک کا ادب کرو سنبھال کے رکھو۔ میں نے تو کوئی نہیں فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں بھی تمہیں نہیں کہتا کہ جب میں وضو کروں تو میرے وضو کے پانی کو سنبھال کے رکھو، میں نے کبھی نہیں کہا اور سرکار نے نہیں فرمایا۔ یہ میں آپ کو پتہ کی بات بتا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں ارشاد فرمایا جب میں وضو کروں تو میرے وضو کا پانی سنبھال کے رکھو، جب میں بال کٹواؤں ترشواؤں حجامت شریف بنواؤں تو میرے بال سنبھال کے رکھو، کبھی نہیں فرمایا۔ تو سرکار دو عالم سے ارشاد فرماتے ہیں رب نے نہیں فرمایا میں تمہیں نہیں کہتا، پھر ایسا کرتے کیوں؟ اب کی یا رسول آپ کی محبت مجبور کرتی ہے، آپ کا عشق مجبور کرتا ہے۔ صحابہ کرام سے قربان جائیں۔ ایک صحابی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے انور ان کے سر پہ رکھا، ایسے دستے انور رکھا، جہاں جہاں آپ کا دستے انور لگا انہوں نے ساری عمر ان بالوں کو کٹانا چھوڑ دیا، پاؤں تک بال پہنچ کے کٹوائے نہیں۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ لگ گئے۔ لوگ تو آنکھیں دے رہے ہیں، صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنکھیں پیش کر رہے ہیں، کوئی آنکھیں دے رہا ہے کوئی آنکھیں لے رہا ہے۔ نبینا صحابی حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر صبر کرو تو بہتر ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اس لیے آنکھیں تھوڑی چاہتا ہوں کہ میں دنیا کے نظاروں کو دیکھوں، چاند کی چمک کو دیکھوں، سورج کی دمک کو دیکھوں اور مشرق و مغرب اور دنیا کے نظاروں کو دیکھوں، نہیں، میں آنکھ اس لیے چاہتا ہوں کہ میں جن کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ دعا کے چہرے کی زیارت کروں۔ یا رسول اللہ میں اس لیے آنکھیں چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا پھر وضو کرو، کامل وضو کرو، اچھا وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھو، نفل پڑھنے کے بعد نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف کے اندر اس صحابی کو یہ دعا سکھائی۔ مسجد بھی وہ مسجد جہاں ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور سکھا کون رہے ہیں؟ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ آؤ میں اس کی طرف تھوڑی سی بحث کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نابینا ہوں آنکھیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا وضو کرو، 2 نفل پڑھو، پڑھنے کے بعد یہ دعا مانگو، ہاتھ اٹھاؤ، کیا یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے تشریف فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرمائے اور صحابی دعا کر رہے ہیں اور سرکار سکھا رہے ہیں ایسے دعا کرو، اللہم انی اسألک وتوجہ الیک، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ سرکار سامنے تشریف فرمائے یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبیک، اور میں نبی پاک تیرے اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے ساتھ، اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبیک محمد رسول اللہ، یہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جو نبی ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کی توجہ سے، ان کے ذریعے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، کیا اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبیک محمد، نبی رحمت جو نبی رحمت ہے، جو رحمت للعالمین ہے، نبی رحمت ہے، یا محمد رسول اللہ۔ اب کانٹا چینج ہو گیا، بات سمجھے؟ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے اے بندے، اے میرے پیارے صحابی، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے سوال کرنا سکھایا، اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمت یا محمد رسول اللہ، اللہ سے کانٹا چینج کر کے یا محمد رسول اللہ۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، سکھا بھی خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، کوئی اور نہیں سکھا رہا۔ شرک ہوتا، بدعت ہوتا، سرکار منع کیا، خود ہی تو سکھا رہے ہیں، خود ہی طریقہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ میں سالوں کا وتوجہ الیک بنبیک، پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھکایا کہ میرے اللہ سے مانگو، جب جھک گیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دی، پھر میں یا محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نظر کرم فرمائے، ہے نا حدیث پاک، یا محمد رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی، یا اللہ اب میں تیرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔
اور یہ خود الفاظ مبارک خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. دعا مانگے اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمت یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی. یا اللہ اس بے پاک ان کے تصدق سے میری اس حاجت کو پورا فرما دے. خدا کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے اس صحابی نے اپنے ہاتھ دعا اٹھانے کے بعد چہرے پر پھیرنا تھا, بینائی واپس آ گئی, آنکھیں واپس آ گئی. آنکھیں سرکار کے صدقے مانگی جا رہی ہیں. ایک صحابی کھیتوں میں کھیت ہل چلا رہے ہیں, کھیتوں میں ہل چلا رہے ہیں. پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر وصال فرما گئے. خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے یا اللہ اب مجھے آنکھیں نہیں چاہیے. ادھر آنکھیں مانگی جا رہی ہیں, ادھر آنکھیں دی جا رہی ہیں, اور وہ بھی عشق رسول میں مانگی جا رہی ہیں, یہ بھی عشق رسول میں لٹائی جا رہی ہے. آنکھیں مانگی ادھر آنکھیں دے دی. یا اللہ اگر تیرے مولا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اب تشریف فرما نہیں ہے کہ جب آنکھ کھلتی تھی وہ دعا کے چہرے کی زیارت ہوتی تھی, اب اگر وہ دعا کے چہرے والے تشریف لے گئے ہیں بظاہر دنیا سے وصال فرما گئے تو مولا مجھے آنکھیں نہیں چاہیے. اگر آنکھ ہو سرکار کا چہرہ نہ ہو تو مجھے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے یہ دعا مانگی اس کی آنکھیں ختم ہو, بینائی ختم ہوگی. ادھر آنکھیں مانگی جا رہی ہیں, ادھر آنکھیں لٹائی جا رہی ہیں. یہ بھی عشق میں مانگی جا رہی ہیں, وہ بھی عشق رسول میں لٹائی جا رہی ہیں. ہم نے کبھی غور نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کیا کام کیے. سارا ادب کیا, ادب کے سوا کچھ بھی نہیں کیا. نبی محتشم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک اونٹ آ رہا ہے, باولا ہے, پاگل اونٹ ہے, کاٹتا ہے. یہ بھی بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. باولا اونٹ ہے, کاٹ رہا ہے. نبی پاس میں آگے گئے, صحابہ کرام پیچھے. عرض کی یا رسول اللہ نہیں قریب نہ جائیے, یہ تو کاٹتا ہے, یہ تو بندوں کو کھا جاتا ہے, پاگل ہے. اور میں مجھے کچھ نہیں کہتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے کچھ نہیں کہتا. اس پاگل اونٹ کہ آپ قریب گئے, وہ جو کاٹ کاٹ کے کھا رہا تھا, لوگوں کے اوپر اٹیک اور حملہ کر رہا تھا, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, قریب گئے, وہ پاگل اونٹ بھاگتا ہوا آیا. صحابہ کرام کانپ رہے ہیں, صحابہ کرام کانپ رہے ہیں کہ اب یہ اونٹ نوز باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے گا. مگر صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں ہم نے کیا دیکھا, وہ پاگل اونٹ, وہ جو غصے کے عالم میں ہم کانپ رہے تھے, گھبرا رہے تھے, وہ اونٹ بھاگتا بھاگتا آیا, سرکار کے قدموں میں جھک گیا. سرکار کے قدموں میں جھک گیا. اونٹ, حیوانات, حیوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, بکریاں آئیں, سرکار کو سجدہ کیا. درخت آئے, سرکار کو سجدہ کیا. اور پتھروں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پڑھنے کی آواز آتی تھی. سیدنا صدیق اکبر سے حوالے بڑھ جائے گی. صدیق اکبر سے ارشاد فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ یہ پتھر آپ کو سجدہ کرتے ہیں, حجر آپ کو سجدہ کرتے ہیں, شجر آپ کو سجدہ کرتے ہیں, غنائم اور بکریاں آپ کو سجدہ کرتی ہیں, اونٹ آپ کو سجدہ کرتے ہیں, ہمارا تو پھر زیادہ حق بنتا ہے. حدیث پاک یا رسول اللہ اگر یہ جانور, نباتات, حیوانات, جمادات اگر یہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم کے غلام ہیں. ان جانوروں سے تو ہم بہتر ہیں, ہم تو آپ کے غلام ہیں, صحابی ہیں, پھر ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ سجدہ کر. میں آپ کو حدیث پاک سنائی دوں. صدیق اکبر ابو نعیم دلائل نبوت کے اندر جلد 2 صفحہ 379 حدیث نمبر 276. صدیق اکبر سے ارشاد فرماتے جب دیکھا نا بکریاں سجدہ کر رہی ہیں, اونٹ سجدہ کر رہے ہیں, انا نحن حق نسجد لک من هذه الغنم. یا رسول اللہ ان بکریوں سے پھر زیادہ حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. فرمایا نہیں, میری شریعت میں سجدہ حرام ہو گیا. اس کا مطلب صحابہ کرام کا دل چاہتا تھا کہ سرکار کو سجدہ کریں. محبت میں, عشق میں دل چاہتا تھا, بلکہ وہ جیلس تھے کہ دیکھو بکریاں سجدہ کر رہی ہیں, اونٹ سجدہ کر رہے ہیں, ہم کیوں نہ سجدہ کریں. اللہ نہ سجدہ کر لکھا, یا رسول اللہ ہم پھر کیوں نہ سجدہ کریں, ہم ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں. فرمایا نہیں, حق بے شک ہے مگر سجدہ میری شریعت میں حرام ہو گیا ہے. پہلی شریعتوں میں سجدہ شرک تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ حرام ہو گیا مگر سجدہ تعظیمی منع فرما دیا. سجدہ تعظیمی منع فرما دیا. اور اگر سجدہ تعظیمی بھی جائز ہوتا تو پھر عورت کو تھا اپنے خامند کو سجدہ کرے. تو
تو دوستو کہنے کا مطلب ان لوگوں نے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جانور آپ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تو ہم کیوں نہ سجدہ کریں؟ بڑے بڑے چیزیں موجود ہیں، ہر چیز نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھک کر فیض حاصل کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سرکار بس وہ موت آئی بس وصال ہو گیا۔ یاد رکھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہے، اگر کائنات کے اندر جان ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اگر جان حیات ہے، اگر آپ جان نہیں ہے تو حیات، یہ پوری کائنات کی حیات ختم ہے۔ لوگ آتے آئے دین دے کے چلے گئے، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ میں پھر بات کو واپس لے کے چلتا ہوں۔ سارے نبی تشریف فرماؤ گے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر اور رسول موجود ہوں گے۔ ہر امتی جا کے کہے گا اے آدم علیہ السلام ذرا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے تاکہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ بخاری شریف کے حدیث پاک اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کی امت جائے گی اور عرض کرے گی یا آدم صفی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ فرمایا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، حالانکہ لوگ کہیں گے آپ جد امجد ہیں، آپ سارے ہم سب آپ کی اولاد ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ، مگر حدیث پاک بخاری شریف میں الفاظ آتے ہیں اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر ساری امتیں ایک ایک نبی کے پاس جائیں گی، حضرت شیش علیہ السلام کے پاس جائیں گی، حضرت نوح نجیب علیہ السلام کے پاس جائیں گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گی، ساری امتیں جائیں گی۔ ہر نبی، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ اب 1,00,000 کم و بیش 24,000 تو پیغمبر اور رسول ہیں، یہ کتنا جلوس بنتا ہے؟ جلوس بنے گا نا، کیونکہ ساری امتیں بمے نبیوں کے لائن لگی ہوئی ہے، سارے ٹھیک ہے سب آگے جاؤ آگے جاؤ کسی اور کے بعد جاؤ، اس کا مطلب پوری لائن لگ گئی ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر رسول، ان کے پیچھے ساری امتیں، کوئی گن سکتا ہے کتنا لمبا جلوس ہو؟ تو جس جلوس کو نہیں ماننے گا پھر جب جلوس نکلے گا پھر سمجھ آئے گی۔ اور یاد رکھ لیں جو آج جلوس میں شامل نہیں ہوتا، یہ جلوس میں شامل ہونے کو شرک کہتا ہے، بدعت کہتا ہے، شریعت کے خلاف کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا توحید پرست ہو، اگر اس جلوس میں شامل نہ ہوا تو بخشش نہیں ہوگی، اس جلوس میں وہی شامل ہوگا جس کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ورنہ فرشتے اٹھا اٹھا کے اس جلوس سے نکال دیں گے، بلکہ خود ہی تم کہو گے یہ شرک ہے، ہم اس جلوس میں شامل نہیں ہوتے۔ اس جلوس میں شامل ہوئے بغیر بخشش نہیں ہوگی۔ اس اتنے بڑے جلوس، اور وہ بھی قیامت والا جلوس، جس کے اندر 1,24,000 خود پیغمبر اور رسول، اور پھر پیچھے پیچھے ساری امتیں، اتنا بڑا لمبا جلوس، سب کا سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام فرما سکتے ہیں بھائی میرے پاس کیوں آؤ، سارے ذرا اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام یہی فرما سکتے ہیں میرے پاس کیوں آئے ہو، سارے اللہ کو مانو، توحید پرستو، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ کوئی نہیں کہتا، کہتے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، آگے جاؤ۔ سارے کے سارے نبی پاک صاحب کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما سکتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے میں بھی نبی ہوں، بندہ ہوں، اللہ کا رسول، میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ سے معافی مانگو۔ نہیں، سنو حدیث پاک کے لفظ فرمایا انا لہا، دس از مائی کیڈر، یہ میرا عہدہ ہے، یہ میرا منصب ہے۔ سب نے جواب دے دیا تو کیا ہوا، میں جواب نہیں دیتا، سارے در سے پھر کے پھر کیا ہوا، میرے در سے کوئی خالی پھر کے نہیں جانے والا، میرے در سے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے، میرے در سے کوئی خالی نہیں جائے گا، آؤ میری بارگاہ میں آؤ، انا لہا، اس کا کیڈر میرے پاس ہے، یہ منصب اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ عہدہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ پاک نے پوری کائنات بنائی ہے اور رحمت کے 100 درجے رکھے ہیں، جس میں سے آج تک اور قیامت تک صرف ایک درجہ رحمت کو استعمال کیا ہے، باقی 99 درجے رحمت کے درجے اللہ نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ سنو لوگو، غور کرو،
اللہ نے اپنی رحمت کے محبت کے 100 درجے بنائے، ایک درجہ آج تک استعمال کیا ہے، اور ایک درجے کا یہ فیض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کو لا کر بخشوا رہے ہیں ایک درجہ، اور باقی 99 درجے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے نبیوں، رسولوں اور ولیوں کو عطا فرمائے گا۔ آج چاہتے جاؤ، پہچانتے جاؤ اور بخشش کرواتے جاؤ۔ وہ ایک درجہ تھا، 99 درجے تمہیں دیتا ہوں، سب کو بخشواتے جاؤ، جس کو چاہتے ہو بخشواتے جاؤ۔ ساری امت، سارے نبی، ساری امتیں کھڑی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آپ واپس نہیں بھیجتے، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، لو الحمد کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آ گئی، کیا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ارفع راسک، اپنا سر انور اٹھائیے۔ اب اللہ اپنے محبوب سے کتنی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں، اور یاد رکھو اللہ تعالی نے قیامت کا دن بھی صرف اور صرف اس لیے برپا کرنا ہے کہ اپنے محبوب کی شان کو لوگوں کو دکھانا، وگرنہ کہتا ہے جو میں نے بخش دیا، رب فرما دے میں نے بخش دیا، بخش سکتا ہے، سارے بخشے گے نہیں۔ آؤ حدیث پاک پہ غور کرو، اللہ پاک ارشاد فرمایا ارفع، یا سنا ذرا زیارت تو کروائیے، مکھڑا تو اٹھائیے، میرے محبوب بات کیا ہے؟ ارفع راسک، اپنا سر انور اٹھائیے تو صحیح۔ نبی پاک سے سر انور اٹھاتے ہیں، پھر فرمایا سل، مانگیے کیا مانگتے ہیں، مطلقاً فرمایا سل، مانگیے، اس کا مطلب تو تھا جو مانگیں گے سب کچھ عطا کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ ارفع راسک، سل توتا، سر انور اٹھائیے، مانگیے، جو مانگیں گے سب کچھ عطا کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے مولا جو بھی ہو باقی امتیں بعد میں سے، بس کچھ یہ کر کہ میری امت کا حساب شروع کر۔ حساب و کتاب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے شروع ہوگا، اور ساری امتوں سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بخشی جائے گی، باقی کا بعد میں حساب ہوگا۔ اور آؤ پھر بخشش کے انداز دیکھو، بخشش کیسے ہو رہی ہے، سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش شفاعت سے بخشش ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے محبوب سامنے تشریف فرمائے، سودا کر لے، سودا کر لے، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ آدھی امت بلا حساب کتاب بخشوا لو، آدھی امت بلا حساب و کتاب بخشوا لو۔ اب ہماری سوچ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے کہ سوچ کے اندر فرق تو ہوگا نا۔ ہمیں کو کہنا یہ اتنا ذخیرہ ہے، اتنے من چاول ہیں، آدھے لے لو فری، باقی دیکھا جائے گا، ہم تو لے کے بھاگ جائیں گے، آدھے تو مل رہے ہیں، مگر یہ سرکار کی شفقت ہے۔ فرمایا میں نے آدھا سودا چھوڑ دیا، یا اللہ یا رسول اللہ آدھی امت بلا حساب کتاب بخشوا لو، یا پھر شفاعت کا حق لے لو، یا آدھی امت بخشوا لو بلا حساب و کتاب، یا حق شفاعت لے لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پر قربان جائیں، امت کے ساتھ محبت پر قربان جائیں، امت کی رکھوالی کرنے والے کی ذات پر قربان جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ محبت پر قربان جائیں، اس کی آپ کی شفقت پر قربان جائیں، ہم جیسے کہ دیکھو سرکار اپنی امت سے کتنی شفقت فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا اختار تو شفاعت، میں نے وہ آدھا سودا چھوڑ دیا، شفاعت کا حق لے لیا۔ یا صلاح کیوں؟ آپ نے اتنی آدھی 50% امت بغیر حساب کتاب سے بخشی جا رہی ہے، اتنی آپ کی امت سب سے بڑی امت ہے، کروڑوں اربوں کے اندر امت ہوگی، آدھی بخشی گئی تو یہ تو بڑا فائدے کا سودا۔ فرمایا نہیں تمہیں کیا پتا ہے، آدھی بخشوا لی، پھر قیامت والے دن کوئی امتی جا رہا ہو دوزخ کی طرف جا رہا ہو، مجھے دیکھ کے کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کو ماننے والا ہوں، میں بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں بھی آپ کا امتی ہوں، تو پھر میں کیا کروں گا، کیونکہ سودا تو میں نے کر لیا ہوگا۔
दान तो हो चुका होगा, नशीन हो चुका होगा, आधी उम्र उसके बाद इस्तेकाक नहीं है, शिफात का हक नहीं है, तो फरमाया मैंने आधी उम्र के बख्शिश का साथ छोड़ दिया, शिफात और अख्तरतन मैंने शिफात का हक ले लिया कि अब मैं अपनी उम्मत को उस वक्त तक बख्शवाता रहूंगा जब रब फरमाएगा वाला सोफा यर्दा, हम आपको राजी कर देंगे। फरमाया ला अर्दा फविल वाहिदिल फिल नार फिल उम्मती, जब तक एक उम्मती मेरा दोज़ख में रह जाएगा मैं राजी नहीं हूंगा। राजी तब होगा जब सबको पकड़ के दोज़ख से निकाल से जन्नत में डाल, मैं तब राजी हूंगा, क्योंकि रब ने मेरे साथ वादा किया या रसूल हम आपको राजी कर देंगे। तो फिर मैं कब राजी हूंगा? आए आगे थोड़ी सी डिटेल आगे अर्ज करता हूँ। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा या रसूल जाइए फखरुज फिन्नार, आप जाइए अपने हाथ से निकाल के, हदीस पाक के लफ्ज है जाइए अपने हाथ से निकाल के दोज़ख से जन्नत में डाल के। अल्लाह ये भी कर सकता था जो दोज़ख में जल रहे हैं उनका क्या आलम होगा, परेशान होंगे ना, आग में जल रहे होंगे। रब फरमाया जाओ भाई तुम्हारी बख्शिश हो, वो तो भाग के जाएंगे। सही है ना? जो आग में जल रहे हैं अगर अल्लाह ताला की तरफ से जानब से आवाज आ जाए जाओ मैंने तुम्हें बख्श दिया, वो तो छलांगे मारते दोज़ख से निकल के जन्नत में चले जाएंगे ना। कोई शक है? रब ये भी कह सकता था फरिश्तों तुम पकड़कर इनको जन्नत में डाल दो, ये भी हो सकता है। दोनों तरीके हो सकते हैं। मैं क्या या खरुज अपने हाथों से निकाल ले, अपने हाथ से निकाल। या अल्लाह इसमें क्या मसला है? फरमाया देखो मैंने यौम क़यामत बाबा के लिए किया है, अपनी महबूब के शानों को दिखाने के लिए तो बाबा किया है। अगर मैं कह देता निकल जाओ तो मेरे सरवर कायनात की शान को कौन समझता? फरिश्तों को कहता तुम जाकर दोज़ख से निकाल के जन्नत में डाल दो, फिर मेरे महबूब की शान को कौन समझता? अब नबी पाक जब अपने हाथ से निकालेंगे तो जो निकलने वाला वो देखेगा ये चेहरा मुस्तफा है, ये बद्दुआ के चेहरे वाले हैं, ये वलैल की जुल्फे वाले हैं जिनका मैं कलमा पढ़ता था। आज इस मुश्किल में दोज़ख में निकालने के लिए सरकार तशरीफ लाए, अपने हाथों से निकाले, ये पहचानेंगे कि अपने महबूब का मुकाम क्या। आज इस मुश्किल में काम आने वाले सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये हाथ से निकाल के जा रहे हैं। फरमाया बहुत सारी तकसीम निकाल निकाल के जैसे आखिर में शाह में जिसके दिल में ईमान रत्ती राई के बराबर भी होगा उसको भी निकाल के जन्नत में लेके जाऊंगा। कहते हो जी फिर वो शिफात नमाज रोजा हिसाब किताब तो आलम बरज़ख से शुरू हो जाएगा। गलत फहमी भी दूर करता जाऊं, जो गुनाह करते हैं गलती करते हैं नमाज और शरीयत के तारक है उनका क्या बनेगा? उनका हिसाब होगा, हिसाब से जान नहीं छूटेगी। वो तो शिफात की बात है ना। और आलम बरज़ख साइंस कहती है आलम बरज़ख से लेकर क़यामत तक इसके क़यामत मुनक्कद होने में तकरीबन 65 अरब साल का अरसा है। साइंस कहती है अभी क़यामत कितनी दूर है। तो आलम बरज़ख क्या है? दोज़ख। आलम बरज़ख क्या है? कब्र का आलम। तो जब कब्र में जाएंगे तो बख्शे जाएंगे तो जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दिया जाएगा। अगर नहीं बख्शे जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ी होगी, अब बात आ गई नमाज की तरफ, कोई नहीं कहता नमाज ना पढ़ो, सारे कहते नमाज पढ़ो। ये लोगों को गलत फहमी है, हमें इल्जाम दिया जाता है कि नमाज नहीं पढ़ने का दर्स है ना, कोई नहीं कहता। पता है अव्वली रोज़े महशर के जहां गदाज बवद अव्वली कोशिश नमाज, सबसे पहले तो हिसाब ही नमाज का होना है। जो बख्शा गया वो कब्र में उसकी कब्र ठंडी हो जाएगी, उसकी कब्र जन्नत का बागीचा बन जाएगी। और जिसको अज़ाब होगा, अब देखें कब्र से लेकर क़यामत के दिन तक कितना लंबा पीरियड है, बात समझे? कितना लंबा पीरियड है। इस पीरियड में जितनी जितनी सजा होगी वो सजा भुगत के वो सारे जन्नत में चले जाएंगे। वहां जाके हक़ शिफात इस्तेमाल होगा। आलम बरज़ख में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात काम आएगी। आइए ये भी हदीस पाक है, जब बंदा फौत होता है कब्र में जाता है तो फरिश्ते उठा के बिठा देते हैं, तो जी मर गए खत्म नहीं, तुम्हारे मर गए हमारे सारे जिंदा है। मर गए मरदूद जिन्हां दे कहण मर गए, साडा एक ताजदार जिंदा, बाबा साहब जिंदा, दाता साहब जिंदा, ख्वाजा साहब जिंदा, नगीना साहब जिंदा, हमारे जिंदा है। कब्र में जाने के बाद हर बंदा उठेगा, सबको उठाया जाएगा। मुसलमान होगा उठा के बिठाएंगे, कौन आ जाएंगे?
किरामन कातिबीन आ जाएंगे, जो हिसाब किताब लेने वाले आ जाएंगे। पहला सवाल क्या होगा? मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? दो ही जवाब है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, या ला अदरी, मैं नहीं जानता। हदीस पाक है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, या कहेगा ला अदरी, मैं नहीं जानता। दो ही जवाब है। पहला जवाब देने पर बख्शिश का दरवाजा नहीं खुलेगा, कामयाब नहीं होगा। दूसरा सवाल माँ दीनों का, तेरा दीन कौन सा है? फिर वो कहेगा दीनी अल इस्लाम, या ला अदरी, मैं नहीं जानता। जिन दीन इस्लाम किया कह दिया, या कहा ला अदरी, मैं नहीं जानता। दो सवाल हो गए। अब एक तरीकेकार है, बैठे हैं प्रोफेसर साहब भी, कि 33% मार्क्स ले लें तो स्टूडेंट कामयाब हो जाता है, 33% मार्क्स ले लें तो बंदा कामयाब हो जाता है। तो यहाँ तो 66% हो गए। पहले सवाल में भी कामयाब, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई। दूसरे सवाल में भी कामयाब, अभी नहीं, अभी होल्ड करो। या अल्लाह, ये तेरा क्या निजाम है? फरमाया तुम्हें पता नहीं है, सवालों के जवाब होते हैं, पर्चा आउट हो जाए तो इम्तिहान कैंसिल हो जाता है। तो मैंने पर्चा भी आउट कर दिया, फिर भी तैयारी नहीं की। बात समझ रहे हो? मैंने तो सवाल बताए, सवालों के जवाब भी बता दिए। पूरी आलमे दुनिया के अंदर सवाल भी बताए, जवाब भी अता फरमा दे, अब भी जवाब ना, फिर तोहफे तुम्हारे ऊपर। और याद रखो, जवाब होने के बावजूद, पर्चा आउट हो जाने के बावजूद, पहले सवाल का जवाब देने के बावजूद, तीसरे सवाल दूसरे सवाल का जवाब देने के बावजूद, अभी बख्शिश का दरवाजा या जन्नत या दोज़ख की तरफ से खिड़की नहीं खुली। कब खुलेगी? और मैं तीसरे सवाल पर। और याद रखो, जब फरमाना मन रब्बों का, कोई इशारा नहीं है। कौन सा रब? बड़ी नुक्ते की बात है। मन रब्बों का कौन सा रब? कोई इशारा नहीं है। माँ दीनों का कौन सा दीन? कोई इशारा नहीं है। तीसरे सवाल में इशारा भी है, तीसरे सवाल में हिंट्स भी है, इशारा भी है। क्या? माँ कुंता तकूलो, माँ कुंता तकूलो हाजा हक्को रजल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो कमली वाली सरकार है, अब यहाँ इशारा हो रहा है। बड़ी पते की बात है, पहले सवाल पे इशारा भी नहीं है, दूसरे सवाल पे इशारा भी नहीं है, फिर भी बख्शिश नहीं हो रही। अब तीसरा सवाल, तीसरे पर बख्शिश भी होनी है, और आसान इतना फरमा दिया, इशारा भी फरमाया जा रहा है कि माँ कुंता तकूलो हक्क हाज़र रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन शख्सियत के बारे में, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इशारा हो गया। अब जिसने कभी मोहब्बत की होगी ना, कभी भी मोहब्बत की होगी, कभी एक दफा भी अपने नबी पाक का कलमा अंदर की दुनिया से पढ़ा होगा, रूहानी तौर पर पढ़ा होगा, बातन के साथ पढ़ा होगा, इश्क के साथ कर पढ़ा होगा, सरकार की जुल्फों को सामने रख के पढ़ा होगा, बद्दुआ के चेहरे को, उस चाश वाले चेहरे को सामने रख के पढ़ा होगा, वजूद मुस्तफा को अपने सामने रखा होगा, तो फिर इशारा होने पर पहचान, ये तो वही सरकार है जिनका मैं कलमा पढ़ता था, ये तो वही नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि इशारा भी हो रहा है कि तू मा कुंता तकूलो हक्का हाज़ा रजुल मोहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो शख्सियत तशरीफ फरमा है, इनके मुतल्लिक अब क्या तू अब नहीं कहता, क्या कहा करता था। माज़ी इस्तमरारी है। व्हाट डिड यू से, समझिए, व्हाट डिड यू से, अब नहीं व्हाट डू यू से, नहीं व्हाट डिड यू से। अब क्या कहता है, ये नहीं क्या कहा करता था। अपने जैसा समझता था, सिर्फ बशर समझता था, मिसलियत का इकरार करता था, बराबरी करता था, अपने जैसा समझता था, बड़ा भाई समझता था। क्या कहता था? तकरीरों में क्या कहता था, तहरीरों में क्या कहता था, मिंबर पे बैठ के क्या कहता था। अब कहता था, अब की बात नहीं है। अब तो देख लिया, अब तो सारे पहचान जाएंगे, अब तो देख लिया, अब तो पहचान जाए। इससे आला हज़रत ने आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानने के क़यामत को अगर मान गया, आज मानने की बात। दोस्तों, मैं दावत के साथ, माओ बहनों बच्चियों, मैं दावत के साथ कहता हूँ, आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने की कोशिश करो, सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम को पहचानने की कोशिश करो, मोहम्मद मुस्तफा की कदर मंजिलत को पहचानने की कोशिश करो, आपकी शानों को समझने की कोशिश करो, आपके मुकाम को समझने की कोशिश करो, अल्लाह के अपने मौलूद की जात के साथ मोहब्बत को समझने की कोशिश करो। जब कल क़यामत के दिन क़यामत बर्पा होगी, तो क़यामत तो बर्पा ही सरवर
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دکھانے کے لیے ہوگی. جب آسا رب کا مقام محمودہ، رب فرماتا اپنی کرسی صدارت کے ساتھ دائیں جانب میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہوگی، آپ سرکار وہاں تشریف فرماؤ گے. آؤ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی کہتا ہے اللہ، کسی کو اللہ نظر نہیں آئے گا، وہاں بھی نظر تو سرکار ہی آئیں گے. اللہ نظر آنے سے بے نیاز ہے، اللہ وجود سے پاک ہے، اللہ نظر آنے سے پاک ہے، وہاں بھی نظر آئیں گے تو محمد مصطفیٰ حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آئیں گے. جو آج پہچانے گا کل بھی پہچان لے گا، جو آپ کے آج قدموں میں لگ جائے گا وہی کل آپ کے قدموں میں لگے گا، جو آج کامیاب ہوگا وہی کل کامیاب ہوگا، جو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق محبت اور ادب اپنے من میں بسا لے گا اسے اللہ کی بارگاہ میں منظوری حاصل ہو جائے گی. اور جو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے گا وہ کل کو سچا اللہ کا بندہ بن جائے گا. جو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے اللہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گا. نمازوں روزے حج کے ڈھیر بھی لگ رہے ہیں، وہ ڈھیر دوزخ میں جلا دیے جائیں گے. اگر محبت کے ساتھ ایک دو نفل اور سرکار دو عالم وسلم کا ادب کیا ہوگا تو وہ قبول ہوگا. ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، عمل کی بات آ گئی ہے، عمل کی بات. ابو لہب جب یہ کون تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. حضرت عباس کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے. ابن تیمیہ بھی نے لیا ہے، عبد الوہاب نجدی نے بھی لیا ہے، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لیا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے، تمام بزرگوں نے، تمام ائمہ کرام، ہر مسلک کے لوگوں نے اس کو لیا. بخاری رحمۃ اللہ نے لیا ہے نا. اب کیا ہے، ابو لہب جب مر گیا تو پوچھا، کن نے پوچھا؟ خواب دیکھا. کس نے؟ آپ کے چچا حضور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ، عباس بن عبد المطلب، نبی پاک کے سگے چچا. انہوں نے خواب میں دیکھا، خواب دیکھا. خواب کے اندر دیکھتے ہیں ابو لہب. پوچھا بھائی کیا ہوا، کیا ہوا، کیا معاملہ؟ کہنے لگی میں سارا ہفتہ مجھے عذاب ہوتا ہے. حدیث پاک اٹھا کے دیکھ، سارا ہفتہ عذاب ہوتا ہے مگر پیر کا دن جب آتا ہے، پیر کا دن، تو میری ان انگلیوں سے پانی امڑتا ہے جس کو میں پیتا ہوں اور میرا سارا عذاب دور ہو جاتا ہے، میرا سارا عذاب دور ہو جاتا ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں جی میلاد منانا ابو لہب کا طریقہ ہے. تو پھر ابو لہب کے ساتھ جو ہوا ہے کس کے صدقے ہوا ہے؟ بات نہیں سمجھے؟ جتنے بڑے عمل کر لے کافر منافق، جتنے بڑے مرضی عمل کر لے، حوام منصورہ، یہاں اس کا اجر دے دیا جاتا ہے، قیامت کو ان کا کوئی اجر نہیں ملتا. یہ قانون ہے شریعت کا. کافر مشرک جتنے بڑے عمل کر لے اس کو قیامت والے دن کوئی اجر نہیں ملتا. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کافر منا رہا ہے، میلاد ہی منا رہا ہے نا. کیا ہوا؟ کہ جس دن محمد بن عبداللہ چچا ماننا، بھتیجا ماننا ہے، محمد رسول اللہ نہیں ماننا. چچا کا بیٹا بھتیجا مانا ہے. بھتیجا مان کر کیا کر رہا ہے؟ کہتے میں نے سویبہ کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ جب حضرت عبداللہ کے گھر اولاد ہو مجھے آ کے بتانا. تو سویبہ دوڑی آئی، کہنے لگا ابو لہب تیرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے. محمد بن عبداللہ چچا اپنا بھتیجا مانا ہے، بھتیجا سمجھ کے اپنا بھائی انگلی کا اشارہ کیا، جا سویبہ میں نے تجھے آزاد کر دیا. اس انگلی کے اشارے سے جا سویبہ میں نے تجھے آزاد کر دیا. اب کافر کیا کر رہا ہے؟ ایک نیک عمل کر رہا ہے، کافر کر رہا ہے. مگر کافر کو اصول ہے شریعت کا، قیامت والے دن کوئی اجر نہیں ملے گا. مگر کافر بھی ابو لہب جیسا متشدد کافر کہ جس کی شدت میں پوری صورت نازل ہے، تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ تعالیٰ کتنی مذمت فرمائی، پوری صورت اس کی مذمت میں نازل فرمائی. اتنا متشدد کافر ہے، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اپنی لونڈیوں کو آزاد کر رہا ہے اور ہاتھ کے اشارے سے کرتا ہے جا میں نے تجھے آزاد کیا. کوئی نیک عمل نہیں کیا. اور شریعت کا حکم ہے کہ نیک عمل
کافر کرے بھی اس کو ثواب نہیں ملتا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا نیک عمل وہ عمل ہے کافر بھی کرتا ہے تو اس کے عذاب کو ٹالا جائے۔ اندر وہ کہتا ہے میں ہفتے والے پیر والے دن جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی میں نے انگلی سے اپنی سبیبہ کو آزاد کیا، اسی انگلی سے وہ پانی نکلتا میں چوستا ہوں۔ سر عذاب عبدالوہاب نجدی، بخاری شریف، سب نے اس کو لیا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، خواب کی بات تھی، سوال ہو سکتا ہے وہ تو خواب دیکھا تھا، تو خواب کس نے دیکھا ہے؟ آپ کے چچا جان سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے۔ وہ کوئی معمولی ہستی ہے جنہوں نے خواب دیکھا ہے؟ بڑھ جاؤں گا تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا تھا نا، اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ اسماعیل میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام اذبحک، انی ارا فی المنام، میں آپ کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ فرمایا یا بات فل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان جو خواب دیکھا کر گزریے، مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ صبر امتحان لینے والے بھی نبی، امتحان دینے والے بھی نبی ہیں۔ تو خواب کی بات ہے نا، جب ذبح کر دیا آگے سے وہ مینڈا آ گیا، قربان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل پر قد صدقتہ یا اے میرے پیارے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ نبیوں ولیوں کا خواب خواب نہیں ہوتا، حقیقت ہوتی ہے۔ تو حضرت خواب دیکھنے والے کون ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، وہ کون ہے؟ نبی پاک ان کے چچا ہیں۔ اب جی بخاری صاحب نے لیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو لیا ہے، تو حضرت عباس کے خواب کو حجت ماننا تو لیا ہے۔ پوائنٹ کی بات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ جس کو ہم مانتے ہیں، بخاری کے علاوہ بات نہیں کرتے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ لے رہے ہیں، وہ بھی تو خواب کو لے رہے ہیں، حضرت عباس کے خواب کو لے رہے ہیں۔ اگر خواب پر اعتراض ہوتا تو امام بخاری کو ہوتا۔ امام بخاری حضرت سیدنا عباس کے خواب کو حق مان کر اپنی بخاری کے اندر شامل کر رہے ہیں، حجت مانا ہے حضرت عباس کے خواب کو۔ اگر بخاری صاحب نے حجت مان لیا تو ہم تو ویسے بھی ماننے والے ہیں۔ یہ حق بات ہے کہ اگر کافر منافق بھی اگر نیک عمل باقی کرتا ہے، ہوا منصورہ ختم ہو جاتے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں اگر کوئی خوشی کرتا ہے تو منافق کو اگر اتنا فیض ملتا ہے، کافر متشدد کو اتنا فیض ملتا ہے، اتنی رحمت ملتی ہے، عذاب ٹل جاتا ہے، تو ان دیوانوں جو عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ جو سرکار کا اتنی بڑی شان سے، اتنی بڑے اہتمام سے، بڑے تجھ کو ادب و احترام سے اتنا بڑا میلاد کی محفل منا رہے ہیں، ان کو کتنا اجر ملے گا کوئی اندازہ نہیں۔ تو دوستو، بچوں، بزرگوں، مہمانان گرامی، میری ماں اور بہنوں، یاد رکھو ہم خوش قسمت ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کر اللہ کی اپنی سنت ادا کر رہے ہیں اور اپنی بخشش کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ کبھی بدعت شرک نہ سمجھو، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں ورنہ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اس کے حوالے بتا سکتا ہوں۔ میلاد ملانے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جنگ کے اندر ایک صحابی تشریف فرمائے، ایک پڑاؤ ڈالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی اٹھے، سرکار کی نعت پڑھی، نعت شریف پڑھی، سرکار کی تعریف نعت ہوتی ہے، نعت پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے، اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا، 100 سال سے اوپر میری عمر ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، نعت پڑھنے پر دعا فرمائی تیرا منہ سلامت رہے۔ فرمایا 100 سال سے اوپر ہو گیا، دانت بعد میں ٹوٹتا تھا، نیا دانت پہلے لگ جاتا، اس سے بڑا خوبصورت دانت پہلے لگ جاتا۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعت پڑھنے والے کے منہ کو فرمایا سلامت رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ فرماتے ہم گھر میں بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی باتیں کر رہے تھے، تشریف آوری کی باتیں کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے، دروازہ کھولا، باتیں سنی، مسکرا پڑے، مسکرائے، فرمایا اے صحابی تم پر میرے میلاد کی باتیں کرنے والے ہو، تم پر میری شفاعت واجب ہوگی۔ اور آپ تو صرف سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نعت خواں سمیت تو چاروں خلفائے راشدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں، 34 صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں، بوالے بہت دور جائے، 34 صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں ہیں، خود رب کائنات و محبوب کا نعت خواں ہے۔ یہ ایسے نہیں، محبت کے ساتھ بات کیا کرے، ہر چیز موجود ہے۔ اور یاد رکھو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے وہ اللہ کی سنت ادا کرتا ہے، وہ اپنی دین دنیا بہتر کرتا ہے۔
سارے عمل اپنی جگہ، کوئی نہیں کہتا نماز روزہ چھوڑو، نہیں، شریعت اپنی جگہ، مگر شریعت کے اندر جان پیدا کرنی ہے، شریعت کے اندر روح پیدا کرنی ہے، شریعت کے اندر قبولیت کے معیار کو پیدا کرنا ہے، تو وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نماز پڑھو محبت رسول کے ساتھ پڑھو، حج کرو محبت رسول کے ساتھ ادا کرو، زکات دو محبت رسول سمجھ کے ادا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو سمجھ کر شریعت پر عمل کرو، خدا کی قسم یقیناً قبول ہو۔ یہ تو میں تو کہتا ہوں اتنا سا نیکی کا عمل کرے میلاد پاک میں تو میں جو آیت میں پڑھی تھی آخری بات کیا، فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، بس اس میلاد پر خوشیاں کرو، امر کا سے خوشی کرو، اور فرمایا یہ خوشی کرنا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو جتنے مال جتنے زیور خزانے اکٹھے کرتے ہو جمع کرتے ہو اس سے بہتر ہے کہ میرے محبوب کی آمد پر خوشیاں مناؤ۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کرتے ہیں، بابا کبھی شرک بدعت کی بات نہ کرے، شرک ختم ہو گیا۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ یاد رکھو